نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم. ولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ہمارا موضوع گفتگو امام حسین علیہ السلام کا مقام و مرتبہ کہ فی زمانہ جو ہے وہ عقائد میں اختلاف کیا جا رہا ہے، اور بالخصوص جو اہل سنت و جماعت نظریات رکھتے ہیں یا نظریات ہیں اور جو عقائد ہیں اس سے مختلف بات کی جاتی ہے، اور اس کو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کا نام دیا جاتا ہے، جس سے کم علم لوگ اور بعض دفعہ ناسمجھ لوگ جو ہے وہ اسلام سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں جن کا ذکر اہل سنت و جماعت جو ہے وہ کیا کرتے تھے، آج اگر اس کا ذکر جو ہے وہ کثرت سے کیا جائے تو ممکن ہے جو الزام لگے کہ یہ شیعہ ہے. یعنی اس قدر جو ہے وہ ہم اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات سے جو ہے وہ دور ہٹتے چلے جا رہے ہیں. اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ جب تک امام حسین علیہ السلام کے مقام و مرتبہ کو نہیں سمجھا جائے گا، اس وقت تک جو ہے وہ حق و باطل کی پہچان بھی نہیں ہو سکتی، اور جو کمپیئر کیا جاتا ہے شخصیات کا وہ بھی پھر جاری و ساری رہے گا. اور پھر جو ہے وہ ایک جملہ جو کہا جاتا ہے کہ جی دو شہزادوں کی جنگ سے نعوذ باللہ من ذالک انا للہ و انا الیہ راجعون ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. انہوں نے امام حسین کے مقام و مرتبہ کو نہیں سمجھا. امام حسین علیہ السلام اگر ان کی نسبت صحابیت کو دیکھا جائے، پھر اس سے عظیم تر نسبت جو اہل بیت کا ایک فرد ہونا ہے اس کو دیکھا جائے، پھر آپ کے باپا مولا علی مرتضیٰ کو دیکھا جائے، آپ کی ماں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کی طرف دیکھا جائے، اور پھر ان سب نسبتوں سے سب سے عظیم نسبت تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نانا ہونا ہے. اور آپ علیہ السلام جو ہے وہ نواسے ہیں. امام حسین جو ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے نواسے ہیں. یہ ساری نسبتیں ہیں جو امام حسین علیہ السلام کو جو ہے وہ حاصل ہیں. اسی لیے قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الشفا شریف میں جہاں اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، اور جہاں انہوں نے اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بحث کو جو ہے وہ شروع کیا ہے، تو اس کے آغاز میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اہل بیت کا جہاں ذکر ہو وہاں اسی طرح تعظیم اور ادب کا کو ملحوظ خاطر رکھا جائے جیسے کہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم جو ہے وہ ذکر اہل بیت کر رہے ہیں، اور ذکر اہل بیت میں سے ایک فرد امام حسین علیہ السلام کے مقام و مرتبہ کو بیان ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت 5 شعبان المعظم 4 ہجری. جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اس کو البدایہ و نہایہ میں حافظ ابن کثیر نے نقل کیا ہے. جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو انہیں جو ہے وہ سفید کپڑے میں لپیٹ کر جو ہے وہ بارگاہ مصطفیٰ میں جو ہے وہ پیش کیا گیا. امام حسین کو سفید کپڑے میں لپیٹ کر تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
امام حسین علیہ السلام کے کان مبارک میں آذان دی. یعنی پہلی صدا جو بلند ہو رہی ہے وہ بھی توحید کی، اور ڈائریکٹ جو ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی پہلی آواز جو گونج رہی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آذان دی. اس روایت کو امام طبرانی نے معجم الکبیر میں، امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں، امام شوکانی نے نیل الاوطار میں نقل کیا ہے. ابو رافع اس روایت کو بیان کرتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذن فی اذن الحسن والحسین علیہ السلام حین ولد، کہ جب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو دونوں کے کانوں میں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے آذان دی. پھر تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے کسی چیز کو چبا کر چھو کر کے امام حسین علیہ السلام کے تعلق میں رکھا. آذان بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور پہلی چیز جو ہے جو امام حسین علیہ السلام کے منہ مبارک میں جا رہی ہے وہ بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے امام حسین کے منہ مبارک میں جا رہی ہے، یعنی چبا کے جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے منہ مبارک میں تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی. اور پھر اس کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب امام حسین علیہ السلام کے منہ مبارک میں رکھا. اللہ اکبر. اب دیکھتے جائیں کس طرح جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی تعلیم و تربیت، اور پھر یہ آگے سارا انشاءاللہ بیان ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جو ہے وہ محبت کیا کرتے تھے. امام حسین علیہ السلام کا کیا مقام و مرتبہ ہے. اور پھر جو ہے وہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کے لیے دعا فرمائی. اب یہ ساری چیزیں نوٹ کریں، یہ سنت بھی بڑھ رہی ہے ہمارے لیے کہ جب بچے کی ولادت ہو تو کسی نیک شخصیت کے پاس لے کے جائیں، کسی بڑے کے پاس لے کے جائیں، کسی بزرگ کے پاس لے کے جائیں، اور پھر جو ہے وہ اس سے دعا کروائیں. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا عمل کرنے کے بعد دعا فرمائی. اور پھر جو ہے وہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوق نامی خوشبو جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک پر لگائی. اور پھر جو ہے وہ آپ نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا کے حوالے جو ہے امام حسین کو کیا. جب 7واں روز ہوا تو تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کے سر کو منڈوایا، شیو کیا، اور بالوں کے وزن کی مقدار جو ہے وہ چاندی صدقہ کیا. اب یہاں پہ جو چونکہ سمجھ لیں سنت طریقہ یہی ہے کہ 7ویں روز جو ہے وہ بال کٹوائے گئے بچے کے، اور جتنا وزن بنتا ہے اس وزن کے برابر جو ہے وہ چاندی کے برابر جو ہے وہ آپ صدقہ کرتے ہیں. یہ سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، بال جو ہوتے ہیں وہ بچے کے، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب بالوں کو جو ہے وہ منڈوایا جاتا ہے یا تو وہ پھینک دیے جاتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. ان بالوں کو سنت یہ ہے کہ زمین پہ دفن کیا جائے. یہ جو ہم نیلز کاٹتے ہیں ان کو بھی، اور یہ جو بال ہوتے ہیں ان کو جو بھی ہم کاٹتے ہیں، یہ ان بالوں کو جو ہے وہ زمین پہ دفن کرنا چاہیے. سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں ان چیزوں کو جو بیان کروں گا. تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے وہ عقیقہ بھی امام حسین علیہ السلام کا اپنی طرف سے خود کیا. اس روایت کو سنن نسائی میں امام نسائی نے نقل کیا ہے عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما. حضرت عباس رضی اللہ ابن عباس جو ہے وہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں، قال عق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن والحسین بکبشین کبشین.
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین کی طرف سے جو عقیقہ کیا وہ 2 بکرے تھے. اگر جو ہے وہ بیٹا ہو تو پھر جو ہے وہ 2 اور اگر بیٹی ہو تو پھر 1. 7ویں روز اگر آپ کریں گے تو سنت پہ بھی عمل ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے تو بعد میں زندگی کے کسی بھی حصے میں آپ اپنے بچوں کی طرف سے جو ہے وہ عقیقہ کر سکتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ آفات و بلیات سے جو ہے وہ محفوظ رہے. اب یہاں پہ جو ہے ایک بڑی خوبصورت روایت ہے. جب سیدہ کائنات بطول زہرا امام حسین علیہ السلام کو جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں لے کر آئی تو کیا الفاظ کہے اپنے ابا جان سے سیدہ کائنات نے. اس روایت کو امام بخاری کے شیخ اور استاد امام عبد الرزاق نے المصنف میں اس روایت کو نقل کیا ہے. فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا احسن من هذا تعني حسینا. جب حضور کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کو پیش کیا تو سیدہ کائنات جو ہے وہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ یہ حسین حسن سے زیادہ خوبصورت ہے. حسین جو ہے یہ زیادہ خوبصورت ہے. تو پھر تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی حسن نام سے جو ہے وہ حسین نام رکھا. امام حسین علیہ السلام کا نام. اب جو امام حسین یہ دونوں شہزادوں کے جو نام ہیں یہ یاد رکھ لے کہ یہ دونوں نام جنتی نام ہیں. دونوں نام جنتی نام. یعنی دونوں شہزادوں کے مقام و مرتبہ کو دیکھیں, عزت و تکریم اور مقام کو دیکھیں کہ دونوں کے نام بھی جنت سے آئے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں. امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اس روایت کو نقل کیا ہے. امام حاکم نے مستدرک میں, اسی طرح مسند ابو یعلا میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا. امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں, امام مزی نے تہذیب الکمال میں اس روایت کو نقل کیا ہے. حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ جب امام حسن پیدا ہوئے تو ان کا نام میں نے حمزہ رکھا. کیا رکھا؟ حمزہ رکھا. اور جب حسین پیدا ہوئے تو ان کا نام ان کے چچا کے نام پر جعفر رکھا. فدعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے مجھے بلایا. مولا علی فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا. وقال انی امرت ان اغیر اسم هذین, اور مجھے یہ کہا گیا کہ تم امام حسن یا امام حسین ان کے نام بدلو. مجھے یہ حکم دیا گیا ہے. اب مولا علی ہے, والد ہیں, نام رکھے, لیکن حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ نہیں, ان دونوں کے نام بدلو. جو حمزہ رکھا گیا تو وہ حسن رکھا گیا. جب جعفر رکھا گیا تو فرمایا نہیں, حسین رکھو. کیا نام رکھو؟ حسین رکھو. اس لیے کہ مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے. رب تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ ان دونوں بیٹوں کے نام جو ہے وہ حسن و حسین ہوں گے. مولا علی نے چونکہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر تھے, عرض کرتے ہیں فقلت اللہ ورسولہ اعلم. کہتے ہیں میں نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. اللہ اور رسول عالم ہے. اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ علم زیادہ رکھتے ہیں. میں نے سارے ترجمے کر دیے. اب یہاں پہ عقیدے کی بات کر رہا ہوں, بڑی ہی قابل غور بات ہے. آپ پوری احادیث کو کھنگال لیں, جتنا ذخیرہ احادیث ہے کھنگال لیں آپ. کہیں پہ بھی کسی ایک صحابی نے بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے, بلکہ جب بھی بارگاہ مصطفیٰ میں بات ہوئی اور
جاننے کی بات ہے حضور نے پوچھا بھئی تم اس کے بارے میں کیا خبر رکھتے ہو؟ تو انہوں نے پتہ کیا جواب دیا؟ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آج کا اسی عقیدے پہ چمگوئیاں نہیں ہوتی کہ آپ علم کی نسبت جو ہے وہ رسول کی طرف کیوں کر رہے ہو؟ اب صحابہ کا عقیدہ دیکھیں، صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ اس کو برملا بیان کیا کرتے تھے کہ اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ زیادہ اعلم ہے، وہ زیادہ جاننے والے ہیں، وہ علم رکھتے ہیں۔ آج اگر آپ جو ہے وہ کوئی بات ایسی ہو آپ کہیں گے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، ممکن آپ کو کہا جائے صرف یہ کہو اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ عقیدہ 1400 سال بعد پیدا ہو رہا ہے، یہ صحابہ کا عقیدہ نہیں تھا۔ فَسَمَّاهُمَا، پھر ان دونوں کے نام حسن و حسین، حسن و حسین رکھے گئے۔ اب اس حدیث میں جو الفاظ ہیں انی امرت ان اغیر اسم ہذین، یہ بھی بڑے قابل قبول ہیں اس حدیث میں، یعنی دونوں شہزادوں کی ولادت کے فوراً بعد حسن و حسین کا معاملہ زمینی نہیں رہ گیا تھا۔ ان دونوں شہزادوں کے نام تک بھی زمینی نہیں رکھے گئے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، پوری تاریخ انسانیت میں حسن و حسین کسی شخص کا نام نہیں تھا، کسی شخص کا نام نہیں تھا۔ اب حضرت مولا علی نے زمینی نام رکھے نا، جعفر رکھا، حمزہ رکھا، لیکن حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان دونوں ناموں کو بدل دوں۔ ان دونوں کا معاملہ نام پہ بھی زمینی نہ رہا تھا، اور نام بھی دونوں کے جو ہے وہ آسمان سے بھیجے گئے، اور آسمان سے بھی کہاں سے بھیجے گئے؟ یہ بھی بڑی قابل غور روایات ہیں۔ اب یہ ساری روایات ہیں جو سنت کی کتابوں میں موجود ہیں، کہ ہمارے محراب و منبر میں اب یہ روایات بیان ہوتی ہیں۔ کہ امام حسین علیہ السلام کے مقام و مرتبہ کو جب بیان کرنا ہو تو ہم واقعہ کربلا میں تو کھو جاتے ہیں، اور اکثر مجھے جو ہے وہ سننے میں بھی ملتا ہے کہ ہم نے تو کافی مرتبہ جو ہے یہ واقعہ سنا ہوا ہے۔ تو بات تو بالکل ٹھیک ہے، واقعہ تو سنا ہوا، واقعہ پتہ بھی ہے، اور جہاں گمراہی پیدا ہو رہی ہے، جہاں سے اہل بیت کے دشمن پیدا ہو رہے ہیں، خواہ وہ ناسبیت کی صورت میں ہو، خواہ وہ خارجیت کی صورت میں ہو، ہمیں خبر نہیں ہو رہی۔ اس لیے خبر نہیں ہو رہی کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے مقام مرتبہ کو نہیں جانتے، ان کے مقام و مرتبہ کو اس محراب و منبر میں بیان کرنا چاہیے، اس لیے کہ اب اسلام جو ہے وہ حسین کے ساتھ زندہ ہے، اب اسلام کی پہچان حسین کے ساتھ ہے، اب حق کی پہچان جو ہے وہ حسین کے ساتھ ہے۔ جس کا تعلق، جس کی وابستگی، جس کی محبت حسین کے ساتھ ہے، سمجھ لے وہ حق پر ہے، اور جو مقابلہ کرتا ہے نا تاریخی واقعات پہ جا کر، اور بدبخت یزید کو جو ہے وہ جہنمی کو وہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہا جا رہا ہے، تو سمجھ لیں کہ وہ بد عقیدہ ہے، یا وہ ناسبی ہے یا خارجی ہے، کسی ایک دونوں طبقات میں سے ایک طبقے کے ساتھ وہ ضرور تعلق رکھتا ہوگا۔ ناسبی جو اہل بیت کے دشمن ہیں، خارجی بھی اہل بیت کے دشمن ہیں، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ وہ تعلق رکھتا ہوگا، اور آج اسی سوچ کو اہل سنت کا نام دیا جاتا ہے۔ حضرت فضل روایت کرتے ہیں
اب اس روایت کو امام نووی نے تہذیب الاسماء میں، حافظ ابن اسیر نے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ میں نقل کیا ہے. قال ان اللہ حجم اسم الحسن والحسین حتی سمى بہما النبی صلی اللہ علیہ وسلم ببنیہ الحسن والحسین، کہ امام حسن اور حسین دونوں کے ناموں کو پردوں میں رکھا گیا تھا. دونوں جو ہے وہ جنت کے حسین نورانی پردوں میں دونوں کے ناموں کو چھپا کے رکھا گیا تھا. اسی لیے تاریخ انسانیت میں کسی کا نام حسن و حسین نہیں تھا. یہاں تک کہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ نواسے پیدا ہوئے تو آپ نے دونوں نواسوں کے نام حسن و حسین رکھے. اب دوسری روایت نقل کرتا ہوں. امام مناوی نے اس روایت کو فیض القدیر میں، حافظ ابن حجر مکی نے الصواعق المحرقہ میں، امام ابن اسیر نے اسد الغابہ میں اس روایت کو نقل کیا ہے. عن عمران بن سلیمان، عمران بن سلیمان اس روایت کو نقل کرتے ہیں قال الحسن والحسین اسمان من اسماء اہل الجنہ. راوی بیان کرتے ہیں کہ حسن حسین دونوں کے نام جو ہے یہ اہل جنت کے نام ہیں، جو جنتیوں کے نام ہیں. لم یکون فی الجاہلیہ، اب روایت نقل کر دی ہے میں نے، پہلے تاریخ کا حوالہ دیا تھا نا، اب روایت بھی نقل کر دیا. راوی بیان کرتے ہیں کہ عرب کے دور جاہلیت میں جو 500 یا 600 سال کا پورا عرصہ ہے، کسی گھرانے میں کسی بچے کا نام حسن و حسین نہیں تھا. کسی بچے کا نام حسن و حسین نہیں تھا. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ دونوں نام جنت سے آئے ہیں تو جنت میں کسی حور کا نام ہوگا، بھائی وہاں پہ حور و غلمان بھی تو ہے نا، تو کسی ایک کا نام ہوگا یا کسی فرشتے کا نام حسن و حسین ہوگا. آئے جنت سے ہیں تو پھر یہ نام کس کے تھے جنت میں جب یہ دونوں نام جنتی ہیں؟ تو اس کا جواب بھی سن لیں. ان اللہ حجم اسم الحسن والحسین، اللہ نے جنت میں بھی نورانی پردوں میں ان دونوں ناموں کو چھپا کے رکھا ہوا تھا. وہاں پہ بھی یہ کسی کے نام نہیں تھے، نہ حور و غلمان میں سے، نہ کسی فرشتے کا نام، بلکہ رب تعالیٰ نے ان دونوں ناموں کو جو ہے وہ اپنے نورانی حجاب میں چھپا کے رکھا تھا. جب ان کی ولادت ہوئی تو دونوں کا نام رکھا گیا حسن و حسین. اللہ اکبر. اب امام حسین علیہ السلام، ابھی موضوع شروع ہوتا ہے، ابھی تمہید بندتی ہے، ٹائم ختم ہو جاتا ہے. یہ ریسرچ اور تحقیق کے حوالے سے میں بتانا چاہتا ہوں، ابھی تکلیف میں بھی یہ میں ڈھونڈتا رہتا ہوں کہ کہیں سے کچھ بات مل جائے. تو اس کا بھی ایک پیج بھی نہیں ہوا کہ جو ہے وہ اب ٹائم ہو چکا ہے، 20 منٹ ہونے والے. اور میں جو ہے وہ کسی موضوع کو جو ہے وہ تشنا نہیں چھوڑنا چاہتا کہ میں ایک بات شروع کروں اور وہ بات مکمل نہ ہو سکے اطمینان سے، سکون سے، کیونکہ موضوع تو یہی تھا امام حسین کا مقام و مرتبہ سے ملنا. لیکن اگر میں نے اسی موضوع کو اور جاری رکھا تو ممکن ہے یہ نہ کہنا شروع ہو جائے مولوی اور شاید یہی موضوع آتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن اگر آپ اجازت دیں تو صرف اگلا جمعہ امام حسین کے نام پہ، بس اگلا جمعہ جو ہے آپ کے مقام و مرتبہ کو بیان کروں گا. پھر جو آپ موضوع آپ دینا چاہیں تو آپ بھی دے سکتے ہیں، آپ مجھے لکھ کے دے سکتے ہیں، آپ کمیٹی حضرات میں سے کسی ایک کو جو ہے وہ آپ دے دیں کہ جی اس موضوع پہ آپ بولیں. جو موضوع آپ دیں گے اس پہ میں بولوں گا، وگرنہ پھر میں اپنا موضوع جو ہے وہ نیا شروع کروں گا. اگلے جمعہ مبارک میں جو ہے وہ ہم اسی موضوع کو جو ہے وہ دوبارہ لیں گے. اور اس میں بہت ہی اہم چیز کہ خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں روایات نقل کروں گا کہ حسن و حسین میرا نسب ہے.
حسن و حسین میرا نسب ہے، حسن و حسین کا میں ولی ہوں اور حسن و حسین کا میں باپ ہوں۔ یہ روایات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں نقل کروں گا۔